حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم عشرہ مبشرہ میں موجود صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعید ہے، والد صاحب کا نام زید ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت باجہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب لوی العدوی القرشی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب کعب بن لوی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلم تک جا کے ملتا ہے، اور نفیل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلہ نسب میں آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی تھے، کہ آپ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھی، بیوی تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی بھی ہیں، اور فاتح دمشق بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کو فاتح دمشق بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے دمشق کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا گورنر بنایا۔ روایات حدیث میں تقریباً 48 حدیث آپ نے روایت کی ہے، جن میں روایت کرنے والے آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عامر بن حریث اور حضرت ابو الطفیل، اور تابعین میں سے حضرت ابو عثمان النہدی، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت قیس بن ابی حازم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے وہ آپ سے روایت لی ہے۔ اسلام لانے میں آپ کا شمار سابقون اولون صحابی میں ہوتا ہے، اور آپ بدری صحابی بھی ہے۔ آپ کا مقام ان صحابیوں کے ساتھ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دار ارقم میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت سے پہلے بھی آپ اسلام لے کر آ گئے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ مشہور و معروف ہے اسلام لانے کے بارے میں، کہ وہ اسلام لانے سے پہلے گھر گئے تھے، وہاں جو بی فاطمہ جو ان کی بہن تھی ان کو دیکھا تھا، تو ساتھ جو بی فاطمہ کے موجود تھے وہ حضرت سعید بن زید تھے، جو آپ کی بہنوئی تھے، اور جن کو آپ نے تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3862۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ سمعت سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی المسجد الکوفہ، کہ کوفہ کی ایک مسجد میں میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، کہتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے واللہ لقد رأیتنی وان عمر لموثقی علی الاسلام قبل ان یسلم عمر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم مجھے دیکھتے اس وقت ایک زمانہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کے اوپر باندھا تھا کہ میں اسلام لے کر کیوں آیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أُحْدًا رَفَضَّ لِلَّذِينَ صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اگر اس کی وجہ سے احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے اپنے اسلام لانے کی طرف اشارہ بھی کیا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے تو مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے ان کو شہید کیا گیا، جو بہت بڑا المناک جو ہے وہ شدید جو ہے وہ سخت قسم کا واقعہ تھا، اور بہت ہی ظلم ہوا ان کے اوپر۔ فرمایا اگر اس کی وجہ سے، تمہارے ظلم کی وجہ سے اگر احد پہاڑ ہٹ بھی جائے تو اس کے لیے ہٹنا ہی صحیح ہے۔ تقریباً غزوات کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی، البتہ جنگ بدر میں آپ شریک نہیں ہو سکے۔
اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت بھیجا تھا شام کی طرف کسی کام کے سلسلے میں، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ دونوں حضرات جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود ان کو جنگ بدر کا ثواب بھی ملا اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملا۔ چنانچہ المستدرک کی حدیث پاک کی حدیث نمبر 5846، حضرت عروہ کہتے ہیں کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قدم من الشام بعدما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بدر، کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے جب لوٹے تو اس وقت شام سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی، گفتگو کی، فرمایا فضرب له بسهمه، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک حصہ مقرر فرمایا مال غنیمت میں سے، وقال، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ و اجری، یا رسول اللہ جنگ بدر میں شریک تو نہیں ہو سکا لیکن میرا اجر، تو فرمایا قال و اجرک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اجرک، یعنی تمہیں جو ہے اس کا اجر بھی دیا گیا جنگ بدر کا۔ تو یہ آپ صحابی رسول ہے جو شریک تو نہیں ہو سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ آپ کو اس میں سے حصہ بھی عطا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور آپ کو اس کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ آپ کی خاندانی جو زندگی ہے ازواج کے بارے میں، تو اس حوالے سے تقریباً جو ہے وہ آپ نے 8 شادیاں کی تھی، ان میں سے کچھ آپ کی باندیاں تھی جن سے آپ کی مختلف اولاد وغیرہ پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی بیوی ام جمیل رملہ بنت خطاب بن نفیل ہے، جن کا نام فاطمہ بنت خطاب بھی روایت میں آتا ہے اور جمیل رملہ بنت خطاب بھی روایت میں آتا ہے، لیکن البتہ مشہور و معروف فاطمہ بنت خطاب ہے۔ ان سے آپ کے ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے عبد الرحمن الاکبر۔ دوسری بیوی آپ کی جلیسہ بنت سوید بن صامت ہے، جن سے آپ کے ایک بیٹے عبداللہ اور ایک بیٹے عبداللہ الاکبر اور ایک بیٹی عاتقہ پیدا ہوئی۔ تیسری بیوی آپ کی امامہ بنت دجیج ہے، جن سے عمر الاصغر، ام موسیٰ اور ام الحسن یہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی آپ کی حزمہ بنت قیس بن خالد ہے، جن سے آپ کے بیٹے محمد، ابراہیم، عبداللہ الاصغر پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کی بیٹیاں ام حبیب الکبریٰ، ام الحسن الصغریٰ، ام زید الکبریٰ، ام سلمہ، ام حبیب الصغریٰ، ام سعید الکبریٰ اور ام زید وغیرہ پیدا ہوئے ان سے۔ پانچ بیوی آپ کی ام الاسد ہے، جن سے عمر الاصغر اور اسود پیدا ہوئے، 2 بیٹے آپ کے۔ چھٹی بیوی آپ کی دمخو بنت اسبق بن شعیب ہے، جن سے عمر الاکبر، طلحہ اور زجلہ پیدا ہوئی۔ 7ویں بیوی آپ کی ابن قربہ ہے، جن سے ابراہیم الاکبر اور حفصہ پیدا ہوئی۔ 8ویں بیوی آپ کی ام بشیر بنت ابو مسعود الانصاری، جن سے آپ کی ایک بیٹی ام زید الصغریٰ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی اور امہات الاولاد تھی، ام ولد جن کو جو کہا جاتا ہے، وہ تھے جن سے آپ کے مختلف جو ہے وہ بیٹے وغیرہ پیدا ہوئے، جن سے خالد اور ام خالد، یہ ام نعمان ان کا معروف و مشہور لقب تھا۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام خالد، اور ام زید الصغریٰ ان کی والدہ کا نام ہے، ان کا جو والدہ تھا ان کا یہ تعلق ان کا تھا قبیلہ بنی تیس سے۔ تو یہ جو آپ کی جو ام ولد تھی، ان سے آپ کے یہ بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح عائشہ ہے، زینب ہے، ام عبد الحولہ اور ام صالح وغیرہ ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کتب میں بہت کم ملتا ہے، مورخین نے آپ کا ذکر بہت کم کیا ہے، آپ کی سیرت کے بارے میں زیادہ تفصیل جو ہے وہ لکھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کا شمار ہے وہ فضلاء صحابہ میں ہوتا ہے، بدری میں ہوتا ہے، جن کا مقام مرتبہ بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان مقام ابی بکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد، فرمائے ان تمام صحابیوں کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام کا مقام و مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واحداً ایک جیسا ہے۔ فرمایا کانوا امامہ فی القتال والخلفہ فی الصلاۃ، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوا کرتے تھے جنگوں میں، وخلفہ فی الصلاۃ، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے نماز کے ٹائم۔ یعنی یہ ان کی بہادری اور ان کی شجاعت ہے کہ یہ ہر وقت جنگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم شریف میں، حدیث نمبر ہے 4134۔
ہشام بن عروہ روایت کرتے اپنے والد سے کہ ان عروہ بنت اویس، کہ عروہ بنت اویس نام ایک عورت تھی، ادعت علی سعید بن زید انہ اخذ شیئا من ارضها، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی زمین میں سے ایک حصہ لے لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ فقاسمتہ الی مروان بن حکم، اس کے بعد یہ اپنا مقدمہ لے کے مروان بن حکم کے پاس آیا، جس وقت وہ وہاں مدینہ کا گورنر تھا مروان بن حکم۔ فقال سعید، جب یہ مقدمہ آیا تو حضرت سعید کو بلایا گیا وہاں پہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کے بعد بھی، حدیث سننے کے بعد میں یہ کام کروں گا کہ اس کی زمین میں سے کچھ حصہ میں ہڑپ کر لوں گا یا غصب کر لوں گا؟ تو مروان نے کہا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے کیا سنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو آپ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ الی 70 ارضین، کہ جس نے ظلماً کسی کی زمین کا ایک حصہ ایک بارش پہ لے لیا تو فرمایا بروز قیامت وہ 7 زمینیں بنا کے اس کے گلے میں توق بنایا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا۔ جب یہ بات سنی مروان بن حکم نے تو اس نے کہا کہ لا اسألک بجنۃ بعد ذلک بعد ھذا، کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی بھی جو ہے وہ کسی دعوے دلیل نہیں مانگوں گا۔ اب اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے خلاف بددعا کی، آپ نے دعا ہاتھ اٹھایا اور فرمانے لگی اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها، کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اس بارے میں تو اس کو اندھا کر دے، نابینا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اس کو اسی کی زمین میں موت دے دے، قتل کر دے۔ تو راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث پاک میں کہ فما ماتت حتی ذهب بصرها، کہ مرنے سے پہلے ہی وہ عورت اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ ثم بینا ہی تمشی فی ارضها اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک مرتبہ اچانک وہ کہیں جا رہی تھی اپنے گھر کے اندر ہی، کہ زمین کے اندر اس کے گھر کے سامنے ہی ایک وہ کنواں وغیرہ موجود تھا، وہاں اس میں جا کے گر گئی اور وہاں وہ مر گئی۔ تو یوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی، اور یہ جو دعائیں قبول ہونے کے بعد یہ پورا ایک ضرب المثل بن گیا، کہاوت بن گئی، کہ اس کے بعد لوگ جب بھی آپس میں لڑا کرتے تھے، جھگڑا ہوا کرتا تھا ان کا، تو یہ ایسے کہا کرتے تھے کہ اعماک اللہ کما اعمی ارواح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا اندھا کر دے، جیسے نابینا کر دے، جیسے اس نے ارواح کو نابینا کر دیا تھا، اندھا کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ پورا آپ کی واقعے کی وجہ سے وہ بن گیا، ضرب المثال بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وفات کی ٹائم ایک جو کمیٹی بنا دی 6 رکنی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ 6 بندے ہیں، ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور انہی میں سے جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جو 6 آدمی تھے، ان 6 عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ نام شامل کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ یہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، بہنوں بھی لگتے تھے، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، پھر بھی آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں امام ذہبی علیہ رحمہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، صفحہ نمبر 138 اور جلد نمبر 1 ہے، فرماتے ہیں قلت لم يكن سعيدا متأخرا عن رتبة اہل الشورى في السابقة والجلالة، کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، میں کہتا ہوں کہ جو صحابی رسول حضرت سعید بن زید، یہ اہل شورا جو 6 رکنی جو صحابی تھے جن کو مقرر کیا حضرت عمر بن خطاب نے، یہ سبقت لینے میں، سابقین اولین میں اور عظمت کے اعتبار سے ان سے کم نہیں تھے، پھر بھی ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا انما ترک عمر رضی اللہ تعالی عنہ لئلا يبقى له فی شائبۃ حظ، ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے نہیں لیا تاکہ بعد میں کسی شخص کے لیے ایک شائبہ، ایک شک جو ہے واقع نہ ہو جائے، کہیں بعد میں جا کے لوگ تنقید نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ خَطَنُهُ وَابْنُ عَمِّهِ، چونکہ یہ حضرت سعید بن زید آپ کے بہنوئی بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ فرمایا وَلَوْ ذَكَرَهُ فِي اہل الشورى، اگر یہ اہل شورا میں ان 6 اصحاب میں جو خلیفے کے حقدار تھے، اگر ان میں ان کا نام لیتے، حضرت سعید بن زید کا نام حضرت عمر اگر ان میں لے لیتے، تو فرمایا لَقَالَ رافضی، تو رافضی لوگ کہتے یہ بات کہ ہا ابن عمہ، کہ انہوں نے جو اپنے چچے کے بیٹے کو چن لیا،
تو صرف اسی بنیاد پر، اس وہم کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ مِنْهَا وَلَدَهُ وَعَصَبَتَهُ، تو آپ نے اس شورا کے اندر اپنے بیٹوں کا بھی نام نہیں لیا اور اپنے رشتہ داروں کا بھی نام نہیں لیا۔ فرمایا فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنِ الْعَمْلُ لِلَّهِ، تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ کام بھی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اسی لیے یہ کام حضرت عمر نے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا، آپ کا نام نہیں لیا، وگرنہ آپ کا رتبہ بلند و بالا تھا، آپ حقدار تھے ان 6 رکنی کمیٹی میں شامل ہونے کے، تو ترک کرنے کی وجہ یہ تھی کہیں بعد میں جا کے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع نہ کر دے۔ آپ کی جو وفات ہوئی تو مقام عقیق جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اسی مقام کے اندر آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ کفن دینے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو مدینہ مبارکہ میں دفن کیا گیا۔ یہ تھی مختصر سی تعریف ان کی سیرت کے بارے میں۔ چونکہ مورخین نے آپ کی سیرت کے بارے میں بہت ہی کم لکھا ہے، بہت کم مواد لکھا ہے، اسی بنیاد پر اس کا جو سلسلہ ہم نے تعارف بطور اختصار پیش کیا۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔